مؤکدہ اسی وقت ہے جبکہ منہ میں بدبو ہو. وضو کرنے سے پہلے جب منہ میں بدبو ہے تو اب سنت مؤکدہ. اور اگر منہ میں بدبو نہیں تو سنت مؤکدہ نہیں ہے، غیر مؤکدہ ہے. اور اس کا تعلق وضو سے پہلے کی سنت ہے. قبلیہ فتاوی رضویہ مخرجہ، یعنی تخریج شدہ فتاوی رضویہ جلد اول صفحہ 223 پر ہے. نمبر 14 مستعمل یعنی استعمال شدہ مسواک کے ریشے، نیز جب یہ ناقابل استعمال ہو جائے تو مسواک پھینک مت دیجیے، پھینکنا نہیں، یہ اعلی ادائے سنت ہے. کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجیے یا دفن کر دیجیے، سمندر میں ڈال دیجیے. اسی طرح منہ میں جو ریشے نکلتے ہیں مسواک کرنے سے منہ میں ریشے، تو یہ بھی اعلی ادائے سنت کے ریشے ہیں، تو اس کو بھی پھینکا نہ جائے، بلکہ اس کو بھی احتیاط سے منہ سے چن کر ادباً جیب میں رکھ لیں یا کسی طرح اس کو احترام اس کا بجا لائیں. گھر میں اگر چاہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں، مسجد میں تو شاید رکھ نہیں سکیں گے آپ. میں نے تو بہرحال رکھی ہوئی ہے، وہ چائے چھاننے کی چھلنیاں رکھی ہوئی ہیں. وہ چھلنی دکھا دوں آپ کو. یہ دیکھیے، یہ چھلنی اس کا صرف 10 روپے کی ہے. میں نے منگوائی تھی 10 روپے کی ملی. اب ذرا دام تو آگے پیچھے ہوتا رہتا، ہر ملک کا اپنا اپنا دام ہوتا ہے، زیادہ قیمتی نہیں ہے، خرچہ زیادہ نہیں ہوگا، گھبرا نہیں ہے. یہ چھلنی جو ہے نا، اس میں میں مسواک کرنے کے بعد کلی کرتا ہوں. تو کلی کرنے سے منہ میں جو مسواک کرتے ہیں اس میں کافی ذرات جمع ہے. پانی چھن کر نکل جاتا ہے، ذرات اس میں رہ جاتے ہیں، ریشے وغیرہ. تو آپ بھی گھر میں چاہیں تو گھر میں رکھ سکتے ہیں. میں نے مسجد کے اپنا جو مخصوص وضو خانہ میرے مکتب کا، اس میں رکھی ہوئی ہے، اور گھر کے وضو خانے پر بھی رکھی ہوئی ہے. تو اس سے تھوڑا اطمینان رہتا کہ وہ، ورنہ وہ ذرے جو ہے مسواک پہ مزہ نہیں آتا کہ آقا کی سنت اور ایسی عظیم سنت، اس کے ذرات پھر گٹر کی نالی میں چلے جائیں. یہ میرا اپنا مطلب وہ ایجاد ہے. جمع تو ہو گئے حضور اس میں، اب اس کا آگے کا کیا؟ آگے کا یہ کہ اس کو دفن کر دیا جائے، کسی ادب کی جگہ رکھ دیا جائے. تو اگر اس کو اٹھا کر پھینک ہی دینا ہے تو وہ چھلنی رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا احترام کرنے کی نیت سے تو رکھا ہے. وہ ادب کا معاملہ جو ہے نا، جو بھی ادب کے نئے نئے انداز اختیار کیے جائیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے جب تک وہ شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں. ثواب ہی ثواب ہے الحمدللہ. اس نیت سے کوئی کرے گا تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا، اور یہ بدعت حسنہ جاری کرنے کا مجھے بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. یہ آپ نے لفظ استعمال کیا، اس لفظ استعمال فرمایا بدعت حسنہ. بدعت حسنہ، جی بدعت تو حضور سننے میں آئی ہے. ہاں، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. جی. تو اس میں پھر علماء نے، محدثین نے بدعت کی قسمیں بہت نکالی ہیں. یعنی کئی قسمیں بدعت، یعنی بدعت، یہاں بدعت جو ہے نا دلالت والی، یعنی دلالت میں گمراہی، یہاں وہ بدعت مراد ہے کہ جو کسی سنت کو مٹائے. بدعت کے اپنے کیا معنی ہے؟ نئی چیز. اچھا، بدعت کے معنی نئی چیز، کوئی بھی نئی چیز ہے نا بدعت ہے. تو اب جیسے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی. پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جاری کیا، باقاعدہ جماعت کو. حضور یہ آپ نے جو مثال پیش کی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی جماعت جاری کی، تو یہ تو صحابی ہے نا، اور ان کا عمل تو ویسے بھی روایتوں سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام کے عمل کو فالو کیا جائے گا. جی ہاں جی. اصحاب کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم،
میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. میری پوری بات سن لیتے نا معذرت کے ساتھ. وہ تو عرض کر رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جاری کیا، اور میں آپ کو بدعت کی طرف ہی لا رہا تھا کہ بدعت کے معنی نئی چیز، اور اصطلاحاً یوں بھی مانا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جو بھی نئی چیز جاری ہوئی، نیا کام جاری ہو، اس کو بدعت کہیں گے. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تراویح کی جماعت کے بارے میں فرمایا یہ بہت ہی اچھی بدعت ہے. الحمدللہ یہ تراویح کی جو سنت میں نے عرض کیا ابھی جماعت فاروق اعظم نے جاری کی، تو میں نے الحمدللہ فیضان سنت جلد اول میں اس کو الحمدللہ بیان کیا، اور بخاری شریف کے حوالے سے بیان کیا الحمدللہ. صحیح بخاری، اور یہ قرآن کے بعد سند کے اعتبار سے صحیح بخاری کا نام آتا ہے. چنانچہ سماعت فرمائیں. حضور یہ فیضان سنت یہ کون سی کتاب ہے؟ فیضان سنت جلد اول یہ الحمدللہ کم و بیش 1550 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ مکتبۃ المدینہ نے اس کو جاری کیا ہے، اور دعوت اسلامی کی ایک درسی کتاب ہے. مسجدوں میں، گھروں میں، دکانوں میں، چوکوں پر، بازاروں میں جگہ جگہ اس کو پڑھ کر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سناتے ہیں، اور اس میں سے بیان بھی تیار کرتے ہیں سنتوں بھرے. اس میں بے شمار سنتیں ہیں. اس میں یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو علم حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا نا، تو وہ انشاءاللہ جب شروع کرے گا تو اس کو پورا کیے بغیر نہیں چھوڑے گا. ایسے ایسے میں نے اسلامی بھائیوں کے نام سنے کہ 5 دن 7 دن کے اندر اتنی موٹی کتاب انہوں نے ختم کر لی، 1550 صفحے پوری پڑھ. اور یہ فیضان سنت جو ہے نا، اس میں تقریباً 125 کتابوں کے حوالہ جات، 125 کتابوں کا سمجھو یہ ایک نچوڑ ہے. کسی حد تک ان میں سے روایتیں اور حکایتیں لی گئی، مسائل لیے گئے، شرعی احکام لیے گئے. تو اس میں قرآن مجید تو اول قرآن مجید کے بھی اس میں آئے وغیرہ ساری. جی ہاں جی الحمدللہ ماشاءاللہ. بہت یعنی کہ کتاب انشاءاللہ اس کو بہت مضبوط پائیں گے. اس میں حوالہ جات بالکل حوالہ، جلد نمبر، صفحہ نمبر عربی کتب سے انشاءاللہ آپ ملائیں گے تو خوش ہو جائیں گے. اور پھر بھی ہماری طرف سے یہ بالکل آپ کو اجازت ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی پائیں تو ہماری اصلاح فرمائیں. اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہوگی. پھر یہ میرے ہاتھ میں جو یہ تو جہیز ایڈیشن ہے، شادیوں میں دینے کے لیے خوبصورت اس کا بنا دیا گیا، تو اس کا ہدیہ 250 روپیہ ہے. البتہ اس سے کچھ یعنی کہ کم قیمت بھی ہے، 180 روپے والی بھی ہے. اور یہ وہ ہدیہ ہے کہ اس ہدیے پر اتنی ضخیم کتاب نہ دینی کتاب ملے گی نہ دنیاوی کتاب ملے گی، میرا گمان ہے. تو اس فیضان سنت کے صفحہ نمبر 1105 پر الحمدللہ یہ لکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں ماہ رمضان المبارک کی ایک رات مسجد میں دیکھا کہ لوگ جدا جدا انداز پر تراویح ادا کر رہے ہیں. کوئی اکیلا تو کچھ حضرات کسی کی اقتدا میں پڑھ رہے ہیں. یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں. لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو سب کا امام بنا دیا. پھر جب دوسری رات تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ با جماعت تراویح ادا کر رہے ہیں تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یعنی یہ اچھی بدعت ہے. اور اس کا حوالہ بھی سن لیجیے، صحیح بخاری جلد اول صفحہ 658 حدیث نمبر 2010.
تو دیکھا آپ نے بدعت کی بہت ساری قسمیں.